شکوہ چھوڑنا اور حقیقت قبول کرنا، یہیں سے زندگی بدلتی ہے۔ دھیان سے سنو، یہ وہ بات ہے جو زیادہ تر لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم سب کی ایک عادت بن چکی ہے کہ جب زندگی میں کچھ الٹا ہوتا ہے تو فوراً کسی کے اوپر یہ بات تھوپ دیتے ہیں، کسی اور کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں، کبھی حالات کو، کبھی گھر والوں کو، کبھی بیوی کو، کبھی بچوں کو، کبھی حکومت کو، کبھی قسمت کو۔ بندہ کہتا ہے میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میرے حالات ہی ایسے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شکوہ کرنے سے دل ہلکا تو ہو جاتا ہے مگر زندگی بھاری ہو جاتی ہے۔ جو آدمی ہر وقت شکوے کرتا رہتا ہے اس کا دماغ حل سوچنا چھوڑ دیتا ہے، وہ رونے کا عادی ہو جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے حالات مکمل ٹھیک ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ حالات کو قبول کر کے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ لوگ حالات کو کوس کوس کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہار گئے، قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم نے لڑائی صحیح جگہ سے شروع کر دی ہے۔ جب بندہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ میری موجودہ حالت ہے، اب مجھے اس میں بہتر بننا ہے، اسی لمحے اس کے اندر طاقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ بھی اسی بندے کی مدد کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ میرا حال ہے، میں اس سے بھاگ نہیں رہا، اب تو مجھے اس سے نکالنے کا راستہ دکھا۔ شکوہ انسان کو کمزور بنا دیتا ہے اور ذمہ داری انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ آج اگر تم یہ ایک فیصلہ کر لو کہ میں شکوہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس کچھ نہیں، بلکہ یہ کہوں گا کہ جو ہے اسی کو بہتر بناؤں گا، تو سمجھ لو تم نے زندگی کا سب سے مشکل قدم اٹھا لیا۔ یہی قدم آگے کے سارے راستے کھولتا ہے۔ چھوٹے عمل، بڑی تبدیلی۔ ایک بات دل میں بٹھا لو، زندگی ایک دن میں نہیں بدلتی اور نہ ہی بڑے بڑے دعووں سے بدلتی ہے۔ زندگی بدلتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں سے جو بندہ روز کرتا ہے۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جب حالات ٹھیک ہوں گے تب محنت کروں گا، جب پیسے آ جائیں گے تب سیکھوں گا، جب وقت ملے گا تب بدلوں گا۔ سچ یہ ہے کہ وقت کبھی خالی نہیں ہوتا، وقت ہم بناتے ہیں۔ جو آدمی یہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ سب کچھ پہلے ٹھیک ہو جائے، وہ ساری عمر انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ کامیاب لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا پاس کیا کم ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت ہے اسی سے آج کیا 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 جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر تمہارے پاس علم کم ہے تو روز صرف 10 منٹ پڑھ لو، اگر جسم کمزور ہے تو روز 5 منٹ چہل قدمی شروع کر دو، اگر دل پریشان رہتا ہے تو روز 2 منٹ خاموش بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لو۔ یہ کام بہت چھوٹے لگتے ہیں مگر یہی چھوٹے کام جمع ہو کر انسان کو بدلتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم مستقل نہیں رہتے۔ 2 دن جوش، تیسرے دن چھوڑ دیا۔ یاد رکھو، اللہ کو وہ عمل پسند ہے زیادہ جو تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو۔ آج اگر تم یہ طے کر لو کہ میں روز ایک چھوٹا سا درست کام ضرور کروں گا، چاہے دل نہ بھی کرے، تو سمجھ لو تم نے اپنی زندگی کی سمت بدل دی ہے۔ بڑے خواب رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر ان خوابوں تک پہنچنے کا راستہ ہمیشہ چھوٹے قدموں سے ہی بنتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کے راستے پر سب سے بڑی رکاوٹ ناکامی اور مایوسی ہوتی ہے، لیکن اصل ہمت وہ ہے جو ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھے اور صحیح راستہ اپنائے۔ دنیا کی عظیم سائنسدان تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کرنے سے پہلے ہزاروں تجربات کیے۔ ہر ناکامی کے بعد لوگ کہتے تھے کہ وہ ہار گیا، لیکن ایڈیسن نے ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھا۔ اس نے کہا میں ناکام نہیں ہوا، میں نے صرف 1000 طریقے دریافت کیے جو کام نہیں کرتے۔ اس مستقل محنت اور عزم نے آخر کار اسے دنیا کی تاریخ میں یادگار بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ناکامی خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب بھی تم کسی کام میں ناکام ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے خواب ختم ہو گئے، بلکہ یہ موقع ہے کہ تم بہتر طریقہ ڈھونڈو، اپنی حکمت بڑھاؤ اور دوبارہ کوشش کرو۔ کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو ناکامی کے باوجود ہمت نہیں ہارتے، جو ہر دن اپنے مقصد کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں اور کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔